روم کا سفیر بڑے شاہانہ لباس میں سواری پر مدینے آیا، دیکھا لوگ کام کر رہے ہیں، سارے اپنے کام میں مگن ہے، کسی کو فرصت نہیں ہے ادھر ادھر خالی بیٹھ کے باتیں کرنے۔ اس نے جب آیا، لوگوں نے دیکھا یہ اجنبی ہے، لباس اس کا دوسرا ہے، کون ہو تم؟ اس نے کہا جی میں روم سے آیا ہوں۔ کیا کام ہے؟ ان کا تمہارا بادشاہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا بادشاہ اللہ ہے، ہمارا بادشاہ۔ عمر کو کیا کہتے ہو؟ کہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ اس کا محل، پیلس کہاں ہے؟ ان کا کون سا محل؟ گلی میں جس طرح ہمارے مکان ہے، یہ سامنے ان کا مکان ہے، کوئی محل وغیرہ نہیں۔ اچھا، دنیا میں اس شخص کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، ایسے مکان میں رہتا ہے؟ کدھر ہے وہ؟ ایک عورت ان کی باتیں سن کے رک گئی تھی، اجنبی لباس دیکھ کے۔ اس نے کہا میں نے امیر المومنین کو تھوڑی دیر پہلے ادھر بستی سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے؟ کہ نہیں۔ لوگوں نے کہا یہ اجنبی ہے، ذرا اس کو دکھا دے، حضرت عمر سے ملنے آیا۔ یہ جو سفیر ہوتے ہیں نا، بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ چالاک کا مطلب بہت زیادہ ذہین، جن کو کہتے ہیں نا، چالاک کوئی گندا لفظ نہیں ہے، بہت زیادہ سمجھدار کو کہتے ہیں۔ اس نے حال جاننا چاہا، کیونکہ عورتیں شکایت کرنے میں زیادہ تیز ہوتی ہیں، شوہروں کی شکایتیں تو ان سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ اس نے حال جاننا چاہا کہ یہ عورت ہے، اس سے پوچھوں تاکہ پتہ چلے۔ اس نے پوچھا عمر کے بارے میں کیا کہتی ہو، یعنی تمہارا کیا خیال ہے، حضرت عمر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس کا مطلب تھا یہ شکایت کرے گی، مہنگائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلانی سہولت نہیں ہے۔ اس عورت نے ایک جملہ کہا، تاریخی جملہ بن گیا۔ عربی میں اس نے کہا لا یخدع ولا یخدع، زبر اور پیش کا فرق، یخدع اور یخدع، لا یخدع ولا یخدع۔ اس کے بعد سفیر نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اتنا جواب سن کے اس کی سٹی گم۔ کیا معنی ہے اس کے؟ لا یخدع ولا یخدع۔ سنو، عمر وہ ہے نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اگلا سوال نہیں کیا سفیر نے۔ یہ مسلمان کی شان تھی۔ وہ سفیر ساتھ چل رہا ہے، آگے جنگل میں، بستی سے باہر کھلے میدان میں حضرت عمر ایک درخت کے نیچے تلوار لٹکائی ہوئی ہے درخت سے، اور نیچے آرام کر رہے ہیں اکیلے، کوئی گارڈ وغیرہ نہیں۔ انہوں نے کہا وہ سو رہے ہیں امیر المومنین۔ اس سفیر نے کہا ضرور یہ لوگوں پر عدل کرتا ہے، اسی لیے اس کو کسی سے خطرہ نہیں۔ وہ قریب گیا، حضرت عمر ابھی آرام فرما رہے ہیں، تھوڑے سے فاصلے پہ یہ رکا، اس پر لرزا، کپ کپی طاری ہو گئی، کانپنے لگ گیا۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، دیکھا ایک اجنبی سامنے کھڑا، آپ اٹھے، بلایا اس کو، فرمایا آؤ، گھبراؤ نہیں، کیوں ڈرتے ہو؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی۔ وہ قریب آیا، آپ نے تسلی دی، بٹھایا اس کو، ذرا تھوڑا سا سکون آیا، ورنہ وہ تو کانپ رہا تھا۔ کہنے لگا آپ سو رہے تھے اور میں کانپ رہا تھا، یہ کیا بات تھی؟ فرمایا یہ حق کا روب ہے، حق کا۔ اس نے کہا حق کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اس کو دین کی باتیں سمجھائی، وہ سن کے اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا مجھے میرے بادشاہ نے بھیجا ہے سفارتی تعلقات کے لیے۔ سفارتی تعلقات بعد میں قائم ہوں گے، پہلے ایمانی تعلق قائم ہو جائے۔